بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہا منیب اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایم ایل ڈیجیٹل۔ آج اس وقت جو ہمارا موضوع ہے بات کرنے کا، آپ کے علم میں ہے کہ مرکزی مسلم لیگ نے 30 دسمبر کو یوم تاسیس جو ہے وہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ 30 دسمبر مرکزی مسلم لیگ کا یوم تاسیس ہے اور اس مناسبت سے ہم نے مختلف جو ہمارے ذمہ داران ہیں، شعبہ جات کے نگران ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بات کی۔ اسی طرح آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مرکزی رہنما ہیں حافظ طلحہ سعید جو نائب صدر ہیں مرکزی مسلم لیگ کے، وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور یوم تاسیس کی مناسبت سے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی نسبت سے جو ہمارا اس وقت ہماری پارٹی کی قیادت کا جو فیصلہ ہے، ہماری جماعت کی قیادت کا جو فیصلہ ہے، تو اب طلحہ بھائی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ طلحہ بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا تو یہ یوم تاسیس ہے، مرکزی مسلم لیگ اس آل انڈیا مسلم لیگ کے یوم تاسیس کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ مرکزی مسلم لیگ نے، لیکن اور بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی نے اس یوم تاسیس کو یا اس دن کو اس سے منسوب نہیں کیا، تو ہمارے لیے کیا خاص بات ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا یوم تاسیس 30 دسمبر 1906 کا ہے۔ ہم نے بھی اسی مناسبت سے یہ جو 30 دسمبر 2025 کا آ رہا ہے، اس کو ہم نے اپنا یوم تاسیس منانے کا جو اعلان کیا۔ ہمارے پیش نظر یہی بنیادی بات تھی کہ وہ اقدار اور وہ قربانیاں اور وہ فکر، تحریک اور قربانیوں والی سیاست جس انداز سے اس وقت کی گئی اور جو ہند کے مسلمانوں نے ایک زبردست انداز سے قربانیاں پیش کیں، تو آج پاکستان کے اندر بھی ایک ایسی سیاسی جماعت جو مسلم لیگ کے ہی نام سے ہو اور وہ برداشت کی، رواداری کی، خدمت کی سیاست کرے اور اس کے پیش نظر وہی اصول اور وہی انداز ہو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہند کے مسلمانوں کا ایک بکھرا ہوا منتشر ہجوم تھا، تو آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت نے شاندار رہنمائی کرتے ہوئے اس وقت کے مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کیا اور ان کے بکھرے ہوئے منتشر ہجوم کو ایک قوم بنایا، جس کے نتیجے میں دو قومی نظریہ بھی سامنے آیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو انداز ہند کے مسلمانوں نے پیش کیا تھا اور قربانیوں کی داستانیں رقم کی تھیں، آج اگر ہم وطن عزیز پاکستان کو ان سارے مسائل سے، مشکلات سے، انتشار سے، خلفشار سے نکالنا چاہتے ہیں اور پاکستانی قوم کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں اور ایک کامیاب متحد قوم ہم بنانا چاہتے ہیں، تو آج ہم اسی انداز سے اپنی قوم کی تربیت کریں اور اسی مسلم لیگ کا ریوائول ہو، اسی مسلم لیگ کی نشاط ثانیہ ہو۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ دراصل اسی مسلم لیگ کی نشاط ثانیہ۔ بالکل ٹھیک ہے آپ صاحب، آپ نے ہمیں آل انڈیا مسلم لیگ سے لنک اپنا تسلسل اپنا بتایا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو مسلمانوں کی تحریک ہے وہ نظریہ پاکستان کی وہ پاکستان کی تحریک میں کیسے کنورٹ ہوئی ہے؟ یعنی جس کو مسلمانوں کے حقوق کی ایک تحریک جو بنی تھی، اس نے تحریک پاکستان کی شکل کب اختیار کی اور کیسے اختیار کی؟ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ تو مسلم لیگ کے مختلف مراحل ہیں، 1916 اور پھر 1920، پھر 1930 اور پھر 1940، یہ مختلف مراحل آل انڈیا مسلم لیگ طے کرتی آئی ہے۔ اور 1920 میں تو ایک خلافت کی تحریک اٹھی تھی اسی علاقے میں، مگر اس کے بعد 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فکری طور پر اس کی رہنمائی کی، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے آئینی طور پر ایک زبردست انداز سے یہ سیاسی تحریک آگے بڑھائی اور پھر مسلمانوں نے اپنی ایک ریاست کا مطالبہ کیا۔
تو پھر یہ آل انڈیا مسلم لیگ سے تحریک پاکستان میں یہ کنورٹ ہوئی، اور پھر اسی کے نتیجے میں آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ 1940 کو 23 مارچ کے دن جو منٹو پارک میں جلسہ ہوا اور پھر اس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، تو یہ آل انڈیا مسلم لیگ سے یہ تحریک پاکستان چلی۔ تو اس میں یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکری رہنمائی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت تھی، اور ہند کے مسلمانوں کی قربانیاں تھیں۔ تو یہ تین خصوصیات میں سمجھتا ہوں مختصراً بتاتے ہوئے کہ ایک تو علامہ اقبال کی فکری رہنمائی، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت، ایک اعلیٰ ظرف، وسیع الظرف، ایک شاندار قیادت جو ہونی چاہیے وہ، اور پھر تیسرا واقعتاً ہند کے مسلمانوں نے قربانیاں پیش کیں، انہوں نے اپنے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا، وہ رنگ کی بنیاد پر تھے، نسل کی بنیاد پر تھے، یا کسی بھی اور حوالے سے اپنے تمام تر فرقہ وارانہ اختلافات کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ بحیثیت مسلمان قوم کے انہوں نے ایک عظیم الشان اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اگرچہ اس وقت ہندو اور انگریز اس ساری تحریک کو دبانے کے لیے لگے ہوئے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سبوتاژ ہو اور اس کو نقصان پہنچے، اور مختلف وہ حربے بھی اپنے آزماتے آئے، لیکن الحمدللہ ہند کے مسلمانوں نے ایسی عظیم الشان قربانیاں پیش کیں کہ اور پھر اتحاد و اتفاق کو قائم رکھا، اور یعنی اس انداز کی سیاست کی جو ایثار کی سیاست، اور یعنی جس میں خدمت کی سیاست جسے کہا جا سکتا ہے، لوگوں کا خیال کرنا، کیونکہ جب خدمت کی سیاست ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر اتحاد اتفاق کی صورت بنا کرتی ہے، اور اس کے برعکس جب بھی سیاست جو ہے وہ مفاد پرستی کی ہو، عہدہ طلبی کی ہو، اور ہمیشہ اپنا مفاد دیکھنا مقصود ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں کبھی بھی اتحاد اور اتفاق نہیں پیدا ہوا کرتے، بلکہ انتشار اور خلفشار آتا ہے۔ جبکہ ہند کے مسلمانوں نے واقعتاً جسے خدمت کی سیاست کہا جاتا ہے، برداشت اور رواداری کی سیاست جو کہا جاتا ہے، وہ سیاست کر کے دکھائی، اور اس کے نتیجے میں اس پوری تحریک کے اندر اتحاد و اتفاق مسلمانوں کا قائم رہا، اور اس کو نقصان پہنچانے والے سارے سلسلے ناکام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تحریک جو ہے وہ کامیاب فرما دی۔ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تحریک کامیاب فرما دی، جس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ لیکن اس کے بعد کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو جن مقاصد کے لیے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، ان کا حصول ہمیں حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، الٹا ہمارا ایک بازو بھی کٹ گیا۔ تو اس پر اب کیا مطلب یہ جو گیپ رہا ہے، یعنی یہ کہاں پہ ہم سکم دیکھتے ہیں، اس کا ذمہ دار ہم کس کو گردانتے ہیں، اور اب ہمارے پاس کیا ویژن ہے؟ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے۔ 1947 تک کا جو سفر تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ تحریک پاکستان کا وہ بڑا ہی عظیم الشان اور شاندار رہا، جو باقاعدہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا، تاریخ ساز بنا۔ لیکن جب پاکستان قائم ہو گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک جو صورتحال چلتی آ رہی ہے، اس کے اندر رسہ کشی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مختلف فوجی ادوار حکومت ہیں، مختلف سیاسی جو ادوار ہم دیکھ رہے ہیں حکومتوں کے، تو یہ سارا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ رسہ کشی اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کچھ ایسے دور ہیں کہ جن کے اندر رسہ کشی ہمیں ختم ہوتی نظر بھی آئی ہے۔ اس میں یعنی ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، لوگوں کو ان سے بھی اختلاف تھا۔ میں مجموعی طور پر اختلاف سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ کچھ ایسے ادوار ہیں کہ جن کے اندر پاکستان کو کچھ اسٹیبلٹی ملی اور پاکستان کچھ ترقی کر سکا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسہ کشی ہی چلتی آئی ہے اور آج تک یہ چلتی آئی ہے۔ اب جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے
نے ہمیں ملک میں توفیق دی اور مسلمانوں کی ایک قوت ایسی یہاں پر کھڑی ہوئی کہ جو بہت ہی زیادہ اپنے ملک سے محبت کرنے والے اور بہت ہی اخلاص کے جذبات رکھنے والے، واقعتاً اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے، برداشت اور رواداری کی سیاست کرنے والے یہ لوگ الحمدللہ پورے ملک میں موجود ہیں۔ تو جب ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنا سیاسی کردار ادا کریں، تو پھر ہم نے الحمدللہ جس بنیاد پر اس پورے خطے میں تحریک اٹھائی گئی تو ہم نے اسی بنیاد کو پکڑا ہے اور اسی نعرے کو پکڑا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہاں جی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اسی نعرے کی بنیاد پر ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ کام سارے کا سارا بڑھایا ہے، چلایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو میں اس موقع پر، بلکہ اس بات کو میں اپنی طرف سے اپنی قوم کے لیے پیغام کے طور پر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ 2-3 پہلوؤں کو اپنے لیے بنیاد سمجھتی ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آج ہمیں آپس میں توازن کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ تمام تر معاملات میں، تعلقات میں، جو ہماری پوری قوم ہے اور دوسری طرف ہماری ریاست اور ہماری حکومت ہے، تو کسی بھی حوالے سے ہمیں انتہا پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ توازن پر ہمیں رہنا چاہیے۔ اگر عوام میں سے ہوں یا ریاست اور حکومت میں سے ہوں، سختی مسائل کا حل نہیں ہے، اور انتشار اور خلفشار کا حل سختی کے ساتھ جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس ذریعے سے کوئی کامیابی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ پوری قوم کے اندر عوام بھی شامل ہیں، ریاست بھی شامل ہے، حکومت بھی شامل ہے، سارے طبقات شامل ہیں۔ ہم سب کو اکٹھے ہو کر من حیث القوم اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور دوسرے کو برداشت کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بات کو ہم ہر ایک پر امپوز کریں، مسلط کریں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام ہی تو وہ دین ہے جو کسی پر اپنی بات کو امپوز نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے میں یہ سب سے پہلی بات بنیاد کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا اپنی طرف سے پیغام کے طور پر، کہ ہمارے تمام طبقات، وہ علماء کا طبقہ ہو، وہ ریاست کا طبقہ ہو، حکومت کا طبقہ ہو، عوام کا طبقہ ہو، تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ٹکراؤ سے بچنا چاہیے، انتشار اور خلفشار سے بچنا چاہیے۔ ہمیں رواداری کی طرف، برداشت کی طرف، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی سیاست کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کی طرف آنا چاہیے۔ پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات 2 پہلوؤں پر ہی مشتمل میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نظریاتی سیاست اور نظریہ پیش کرنا، کیونکہ جن قوموں کے پاس نظریہ نہیں ہوتا پھر ان کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ قومیں نظریے کی بنیاد پر زندہ رہا کرتی ہیں۔ جب کسی قوم کے پاس نظریہ موجود نہ ہو تو وہ پھر کھوکھلی ہو جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک زندہ قوم نہیں رہتی بلکہ ایک مردہ قوم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی جو نظریاتی اساس ہے، نظریاتی بنیادیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو کسی بھی طور پر نہیں بھلانا چاہیے۔ جہاں اس بات کی اہمیت ہے، وہاں دوسرا یہ بھی ہے کہ ہماری قوم کے جو مسائل ہیں، جو ان کے اندر معاشی مسئلہ ہے، جو ان کی ضروریات ہیں، جو ان کے سماجی تعلقات میں جتنے مسائل، مشکلات، معاملات ہیں، ان کی طرف ان کا حل بھی ہمیں بہت ہی زیادہ کرنا چاہیے۔ میں آج یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور پاکستان کے اندر لوگوں کے مسائل، مشکلات کو حل کرنے کے دعوے دار لوگ بھی ہیں۔
تو یعنی اس طرح کی ملی جلی ساری سیاسی جماعتیں اور ایسے دعوے نعرے رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن یا کوئی نظریے کی بات کرتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف نہیں آتا، اور جو مسائل کا حل کرنے والے لوگ ہیں وہ نظریاتی اقدار کو بھول جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنی نظریاتی اساسات کو بھی سامنے رکھنا ہے، نظریاتی بنیادوں کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ پیدا کرنا ہے جو کہ الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں تمام علاقوں میں جا جا کر اپنے کارکنان کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ جس جذبے کے ساتھ آپ زلزلوں میں، سیلابوں میں، طوفانوں میں پاکستانی قوم کی ہم خدمت کرتے آئے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ الحمدللہ ہم نے پوری قوم کے مسائل کو حل کرنا ہے، لوگوں کے کام کروانے ہیں، لوگوں کو سروسز دینی ہے، وہ جذبہ رکھتے ہوئے۔ تو اس میں یہ اس بات کا نہیں سامنے رکھنا کہ اس کا تعلق کس مسلک سے ہے، کس مکتب سے ہے، حتیٰ کہ کس مذہب سے ہے، تو وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی علیہ الصلاۃ کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو نبی رحمت کی جو سیاست ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو اپنے قریب کرنا، ہر ایک کے دکھ کا مداوع کرنا۔ تو انشاءاللہ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے اپنی مرکزی مسلم لیگ سے وابستہ تمام کارکنان کو جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں کہ نظریاتی سیاست بھی اور نظریاتی بنیاد بھی سامنے رکھنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل، لوگوں کی مشکلات کا حل کرنا ہے، اور اپنی قوم کو اس ساری کیفیت سے، گرداب سے نکالتے ہوئے پاکستان کی اس بکھری ہوئی منتشر قوم کو ایک قوم، یکسو قوم بنانا ہے۔ اللہ کی توفیق۔ بالکل ٹھیک ہے طلحہ بھائی، آپ نے بات کی کہ نظریاتی حوالے سے بھی ہمیں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو محض نظریاتی بات اور دعوے اور گفتگو ہی نہ کرے بلکہ عملاً عوام کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئے۔ نظریے کی بات کو ہی لیتے ہیں چونکہ آج کا ہمارا سبجیکٹ بھی یہ ہے۔ آج کا بنگلہ دیش جو ہمارا ہی بازو تھا، جس میں دشمن نے اپنی سازشیں کیں اور کچھ اپنوں سے غفلتیں اور کوتاہیاں ہوئیں، ہمارا جو پاکستان بنانے والی پارٹی ہے آل انڈیا مسلم لیگ، اس کی بنیاد بھی ڈھاکہ میں ہی رکھی گئی تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اپنوں سے غلطیاں ہوئیں، دشمن نے فائدہ اٹھایا، اس نے سازش کی، اس نے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا ملک ٹوٹ بھی گیا اور ایک ایسی وہاں پہ حکومت وجود میں آ گئی جو پاکستان سے شدید نفرت کرنے والی تھی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 3 سے 4 ماہ میں اسی ڈھاکہ سے تبدیلی کی ایک نئی لہر آئی ہے جس نے اس بھارت نوازی کو اٹھا کے پٹخ دی ہے۔ اب اس وقت وہاں پہ پاکستان سے محبت کی بات بھی ہے، تو اس ساری صورتحال پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بڑا ہی شاندار سوال ہے آپ کا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یعنی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ 30 دسمبر 1906 کو جو آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو اس کے بننے کا آغاز بھی ڈھاکہ سے ہوا۔ پھر قرارداد لاہور پیش کرنے والے، قرارداد پاکستان پیش کرنے والے مولوی فضل حق بھی، ان کا تعلق بھی ڈھاکہ سے، یعنی بنگلہ دیش، وہ بنگال کا وہ علاقہ اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس ساری تحریک، بابرکت تحریک کا آغاز اس علاقے سے ہوا، اور وہ لوگ اس کے اندر سب سے آگے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے سارے حالات اس وقت سے لے کر آج تلک، وہاں آنے والی ساری تبدیلیاں جو اس وقت تھیں اور جو اب ہوئیں وہ تو الحمدللہ پاکستان کے حق میں ہے۔ میں یہاں سے یہ پوائنٹ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش کے سارے حالات ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی پیش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، تم اپنے مشترکہ دشمن کو پہچانو، اس کی سازشوں سے بچو، اور آپس میں انتشار اور خلفشار جو تمہارے اندر ہے، یہ اس نے ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ جیسے اس نے بنگلہ دیش میں بھی تمہیں پہلے نقصان پہنچایا اور پھر الگ وہ اس کو ملک بنا دیا، پاکستان کا حصہ کاٹ دیا۔ تو آج جیسے آپ دشمن کی سازشوں کو آپ نے سمجھا، بنگلہ دیش کے لوگوں نے سمجھا،
تو وہ الحمدللہ دشمن کے حملے کا وہ کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہوئے، اور بنگلہ دیش کے مسلمان اب پہلے کی نسبت بہتر حالت میں ہیں، اور وہاں پر ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اس کو کامیاب فرمائے۔ تو میں اس موقع پہ یہی کہوں گا کہ وہ لوگ ہمارے سے بہتر تھے ہر حوالے سے، قربانیاں پیش کرنے میں اور ہر پہلو سے، تو ہمیں ان کے ساتھ اخوت اور محبت اور یہ سلسلہ ہمیں اپنے اس علاقے میں بھی رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر کی سیاست میں بھی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعلقات میں بھی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو مجموعی طور پر جو ان کو نقصان پہنچانے والے جو خطرناک کھیل ہیں ان کا ادراک کرتے ہوئے ان کے خلاف تیاری بھی رکھنی چاہیے۔ تو میں یہاں سے صرف یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر کے اس وقت جو حالات ہیں، ہمیں ان حالات کے اندر یہ جو اس سے پہلے ساری پریکٹس ہو چکی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سے حاصل کیا سبق سیکھا ہے۔ تو یہ بنگلہ دیش کے اس سارے خطے کے حالات بول بول کر ہمیں پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے رہنے والوں اس سے سبق حاصل کرو، اپنے انتشار اور خلفشار سے بچو، آپس میں تصادم سے جو آج کل سیاسی جماعتیں ریاست سے اور ریاست سیاسی جماعتوں سے جو تصادم کا اور غصے کا اور بدلہ اور انتقام لینے کا جو انداز چلایا جا رہا ہے، اس سے آج ہمیں بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت اور رواداری کی طرف لانا چاہیے۔ جی طلحہ بھائی، میں اختتامی آخری گفتگو کو کلوز کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ یوم تاسیس کے موقع کے اوپر ہماری قوم کو آپ اور اپنے کارکنان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، میں اس موقع پر یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر جو انتشار خلفشار ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ریاست کے ساتھ اور ریاست کی طرف سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور پھر حکومت بھی، اور جو ساری کی ساری رسہ کشی چلی آ رہی ہے، بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو پاکستان بننے سے لے کر ہی اب تک یہ رسہ کشی چلتی آئی ہے۔ تو اس کو بسا اوقات لوگ سیاست کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسہ کشی ختم ہونی چاہیے۔ یہ مسائل کو بڑھانے والی چیز ہے، مسائل اس سے ختم نہیں ہوتے۔ تو پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہوں گا اس موقع پر، جو اپنی قوم کے نام میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، ہماری حکومت ہو، ریاست ہو، ہمیں توازن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انتہا کی طرف، تصادم کی طرف نہ سیاسی جماعتیں اپنی ریاست سے، ملک سے تصادم اور ٹکراؤ کی طرف جائیں، اور نہ ہی ہماری ریاست کے لوگ وہ سارا یہاں پر سلسلہ یہ شروع کریں، بلکہ جو زیادہ بڑے ذمہ داران ہیں ان کو بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی قوم کو اپنے قریب لانا چاہیے، اور تصادم سے اور انتہا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام اور ایک ایسا کام کرنا چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ اس میں قانون کی بالادستی ہو، اس میں معاشرے میں عدل و انصاف ہو، اور اس میں رواداری کی سیاست ہو، برداشت کی سیاست ہو، کسی مسلک مکتب کے تعصب سے بالا ہو کر، حتیٰ کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں، اور انسانیت کے ساتھ دوستی سب سے زیادہ اسلام اللہ کا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہمیں یہ انداز جو ہے وہ رکھتے ہوئے لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے، لوگوں کو اپنے سے ہرگز دور نہیں کرنا چاہیے۔ اور بطور خاص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ایسا نظام کہ جس میں کمزور کا تحفظ ہو، وہ کمزور کسی بھی مکتب فکر سے ہو، حتیٰ کہ کسی مذہب سے بھی ہو، تو وہ بحیثیت انسان اگر اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو اس کو بھرپور پروٹیکشن ملے، تحفظ ملے، اور اس کے ساتھ جو طاقتور ہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ طاقتور قانون سے بالا نہ ہو، قانون کے کنٹرول میں رہے،
تو میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قانون ہر ایک پر لاگو ہو، وہ قانون سے بالا نہ ہو، بھلے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، وہ استثناء کی رعایت ڈھونڈتا نہ پھرے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا ممکن ہے کہ ہمارے جو ریاست کے لوگ ہیں وہ استثناء اس لیے ڈھونڈتے ہوں، ان کے پاس بھی جواز کی باتیں ہوں کہ بھئی وہ بہت سارے مسائل مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ استثناء کا سہارا لے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو اصول ہے وہ اصول ہے، وہ اور اللہ کا دین بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو استثناء نہیں دیا تھا، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ تو ہمیں استثناء کی رعایت ڈھونڈنے کی بجائے یعنی جو کوئی جتنا مرضی بھی طاقتور ہو مگر وہ قانون کی گرفت میں ہو، قانون سے بالا ہرگز نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم حافظ طلحہ سعید جو ہمارے نائب صدر ہیں، اور یوم تاسیس کی مناسبت سے منعقدہ ہماری اس گفتگو میں ہماری یہ بات چیت چل رہی تھی، جس میں ان کا یہ میسیج تھا، کلیئر میسیج تھا، جس کی بنیاد پہ ہماری یہ پارٹی بنی ہوئی، ہماری یہ جماعت بنی، جس کا نام ہم نے مرکزی مسلم لیگ، جہاں شین، کاف، لام اور دیگر مسلم لیگیں تھیں۔ ایسے میں مرکزی مسلم لیگ کا بننا اس مرکزیت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے آپسی اختلافات، اپنے معاملات کو بھلا کے صرف اس پوائنٹ کے اوپر آ جائیں جس پوائنٹ کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ نے جس کو اس کا پریسیسر ہم مانتے ہیں، جس کا احیاء کی ہم بات کرتے ہیں، جس کی نشأت ثانیہ کی ہم بات کرتے ہیں، اس پوائنٹ کے اوپر آ جائیں۔ وہ پوائنٹ جس کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ضرورت اس امر کی ہے کہ انہی جذبوں کو، اسی سوچ، فکر، زاویہ اور نظریے کو لے کے ہم آج وطن عزیز پاکستان کو جو لاحق خطرات ہیں ان کا ہم کاؤنٹر کریں، اور نظریہ پاکستان کے ذریعے ہی بقائے پاکستان کی طرف ہم جائیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ۔